अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो हालात के हाथों से मजबूर एक माँ की दास्तान है। कहानी शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मेरा नाम सैफुर रहमान है। मेरा बचपन अपने गांव में आम बच्चों ही की तरह गुजरा। हम सिर्फ दो ही भाई थे जो वालिदा ने बड़ी मन्नतों मुरादों से अल्लाह ताला से लिए थे। वालिद साहब एक छोटे ज़मींदार थे। बहुत ऐशो इशरत ना सही, लेकिन अच्छी गुजर बसर हो जाती थी। ये सादगी का दौर था, लोगों में प्यारो मोहब्बत और खुलूस का रिश्ता कायम था। गांव में सब एक दूसरे के काम आते थे, इसलिए उस ज़माने में गुर्बत ज़रूर थी, लेकिन अमन सुकून था। इस ही तरह मेरा बचपन भी गांव की गलियों और खेतों में भागते खेलते हुए गुजर गया और मैंने मैट्रिक का इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों से पास कर लिया। जबकि उस वक्त मेरा छोटा भाई चौथी जमात में पढ़ता था। उसकी और मेरी उम्र में कई साल का वक्फा था। मैट्रिक के इम्तिहान के बाद मैं वालिद साहब का हाथ बटाना चाहता था, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि मैं शहर जाकर आगे पढूं। ये उन्हीं की ख्वाहिश थी कि मैंने एक पसमानदा गांव में रहकर मैट्रिक का इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों से पास कर लिया था, जबकि उस ज़माने में लोग बच्चों की तालीम पर कोई तवज्जो नहीं देते थे। नतीजे में कोई दूसरी और चौथी पांचवीं जमात से ही स्कूल को खैराबाद कहकर छुट्टी कर जाता। लेकिन मेरे अनपढ़ वालिदैन को हम दोनों भाइयों को तालीम दिलवाने का शौक़ और लगन थी। अबू की ख्वाहिश पर मैंने शहर जाकर कॉलेज की तालीम मुकम्मल की और अपने एक मेहरबान उस्ताद की मदद से महकमा पुलिस में शमूलियत इख्तियार कर ली। वो मेरे बहुत मेहरबान और पुरखलूस उस्ताद थे। उनका एक ही बेटा था जो सऊदी अरब मुलाजमत करता था, जबकि उनकी एक बेटी नफीसा थी जो अपने अब्बा जान के नक्शे कदम पर चलते हुए एक सरकारी हाई स्कूल में उस्तानी थी। बड़ी शरीफ और काबिल लड़की थी, लेकिन पोलियो का बचपन में शिकार होने की वजह से एक टांग में नुक्स रह गया था। मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अकमल साहब नफीसा की शादी की वजह से परेशान रहते थे। पिछले साल ही उनकी बेगम अल्लाह को प्यारी हो गई थी, इसलिए वो जल्द से जल्द अपनी बेटी को उसके घर का करना चाहते थे। एक दो मर्तबा मैं प्रोफेसर साहब के घर गया तो मैंने नफीसा की झलक देखी। सवाए टांग के नुक्स के उसमें बज़ाहिर कोई बुराई नहीं दिखाई देती थी। मैंने गांव में आकर वालिदा से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और वालिदा ने मेरी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए प्रोफेसर साहब के आगे अपना दामन दराज कर दिया। यूं नफीसा मेरी दुल्हन बन गई और शादी के बाद हम दोनों प्रोफेसर साहब के इसरार पर उन्हीं के घर रहने लगे। कुछ अरसे बाद में एक बेटे का बाप बन गया और मेरी तरक्की भी हो गई। प्रोफेसर साहब रिटायर हो गए थे और वो ज़्यादातर वक्त हमारे बेटे के साथ गुजारते। उन्हीं दिनों मुझे गांव से ख़त आया कि अम्मा शादा को जेल हो गई है। ये खबर सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और मैं भागम भाग गाँव पहुँचा। अम्मा शादा का असल नाम इरशाद बीबी था, लेकिन गांव के माहौल में असल नाम तब्दील हो जाते हैं। ये मेरी वालिदा की चचाजाद बहन होने के साथ साथ बचपन की पक्की सहेली भी थी। इसके अलावा वो मेरे इकलौते चचा की बीवी भी थी। मैं बचपन से उनसे बहुत प्यार करता था क्योंकि वो मेरी रज़ाई माँ भी थी। जब मैं 4 माह का था तो उन दिनों अम्मा को खेतों में चारा काटते हुए एक जहरीले सांप ने काट लिया। फौरी तौर उनको हकीम साहब के पास ले जाया गया और उनका फौरी इलाज शुरू किया गया। बहुत दिन तक दम दरूद और इलाज के बाद अम्मा ठीक हुई, लेकिन हकीम साहब के कहने पर मेरा दूध फौरी तौर पर छुड़ा दिया गया। इस अरसे में अम्मा शादा ने मुझे संभाला और अपने दूध से मुझे नई जिंदगी दी। उस वक्त उनका बेटा मुजीब 8 माह का था, जबकि उससे बड़ा मुनीब 2 साल का था। उन दोनों बेटों के बाद अम्मा शादा को 2 बेटियां भी हुईं जो कम उम्री में ही अल्लाह को प्यारी हो गई थी। मुझे अम्मा शादा से बहुत प्यार था, इसलिए उनके बारे में ऐसी बात सुनकर मैं गांव पहुंच गया। उन दिनों मेरी बेटी पैदा हुई थी और 9 दिन की थी। मेरी बीवी सफ़र नहीं कर सकती थी, इसलिए मुझे अकेले जाना पड़ा। वहां पहुंचकर कोशिशें करके अम्मा शादा को जेल से छुड़वा कर वापस घर ले आया। हुआ यूं कि अम्मा शादा की बहू जो खासी चंचल और शौक मिजाज होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी थी, उसकी अम्मा शादा के बड़े बेटे के इसरार पर 3 साल पहले शादी हुई थी। जमीला नामी लड़की से शादी के बाद साल भर तक तो उसका शौहर यहीं गांव में ही रहा और अपनी ज़मीनों पर काम करता रहा, जिससे गुजर बसर हो जाती थी।
لیکن جمیلہ کی فرمائش اور خواہشات اس آمدنی میں پوری نہ ہو پاتی تو وہ اکثر اداس ہو جاتی، جس کی وجہ سے منیب بھی دکھی ہو جاتا۔ پھر انہی دنوں منیب کے ایک دوست نے جو بطور لیبر دبئی کام کی غرض سے گیا تھا، اس کو منیب نے اپنے لیے کام ڈھونڈنے کے لیے کہا ہوا تھا۔ اس دوست جس کا نام شاکر تھا، اس نے منیب کو دبئی بلوا لیا۔ دبئی کی ایک کنسٹرکشن کمپنی میں وہ بحیثیت لیبر کام کرتا تھا۔ یوں منیب اپنے کچھ جانور بیچ کر اور قرضہ لے کر دبئی پہنچ گیا۔ وہاں جا کر اس نے بہت محنت کی اور 1 سال میں جن لوگوں کا قرضہ اس نے دینا تھا وہ بھی اتار دیا۔ گھر کی حالت بھی بہتر ہو گئی۔ جو مویشی اور جانور اس نے بیچے تھے اس سے دگنے اس کے بھائی مجیب نے خرید لیے۔ اس زمانے میں مویشیوں کی تعداد کو ایک طرح سے اسٹیٹس سمبل مانا جاتا تھا۔ یوں زندگی اپنے ڈگر پر چل پڑی۔ جمیلہ بھی خوش رہنے لگی تھی۔ 1.5 سال بعد منیب گھر آیا اور 2 مہینے کی چھٹی گزارنے کے بعد واپس چلا گیا۔ اب اس کو بیرون ملک گئے ہوئے بھی 2 سال ہو گئے تھے، جبکہ اس کا چھوٹا بھائی مجیب اپنی زمینوں پر کام کرتا تھا۔ ہوا یوں کہ اماں شادہ نے ایک شام شور مچا دیا کہ جلدی سے آؤ، میری بہو کو کچھ ہو گیا ہے۔ جب لوگ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اماں شادہ کی بہو چارپائی پر مردہ حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ ہر کوئی مختلف باتیں کر رہا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا اس کو سانپ نے ڈس لیا ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ شاید اس نے خود زہر کھا لیا ہے، کیونکہ جمیلہ کی رنگت نیلی پڑ گئی تھی۔ اسی اثنا میں جمیلہ کے میکے والے آ گئے۔ انہوں نے جب جمیلہ کو اس حالت میں دیکھا تو رونے پیٹنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اماں شادہ نے بہو کو زہر دیا ہوگا، کیونکہ گھر میں وہی موجود تھی، کیونکہ جمیلہ کا دیور اپنے ایک دوست کی شادی کے سلسلے میں 3 دن سے گاؤں سے باہر تھا۔ الغرض ان کی درخواست پر اماں شادہ سے پولیس والوں نے پوچھ گچھ کی، لیکن اس وقت تک جمیلہ کو دفن ہوئے 4 دن گزر گئے تھے۔ اس کے گھر والوں نے نہ قبر کشائی کروائی اور نہ ہی پوسٹ مارٹم ہونے دیا۔ منیب کو چھٹی نہیں مل سکی تھی، اس لیے وہ سعودیہ سے آ نہ سکا، لیکن جمیلہ کے میکے والوں کا پرزور اصرار تھا کہ جمیلہ کو اس کی ساس نے ہی زہر دے کر مارا ہے۔ اس کے علاوہ اماں شادہ نے خاموشی اختیار کر لی تھی جو ان کو مجرم ثابت کرتی تھی۔ یوں اماں شادہ کو جیل ہو گئی۔ جب مجھے اس بات کی خبر ہوئی تو میں بھاگا بھاگا گاؤں پہنچا۔ اسی عرصے میں منیب بھی سعودیہ سے چھٹی لے کر واپس آ گیا۔ یوں ہم دونوں نے مل کر بہت کوششیں کیں اور اماں شادہ کو کس طرح جیل سے رہا کروا کر ان پر کیس ختم کروایا، یہ تو ایک الگ ہی کہانی ہے۔ 2-3 دن ان کے ساتھ میں نے گاؤں گزار کر واپسی کا ارادہ کیا۔ جانے سے 1 شام پہلے اماں شادہ اور میں آگ کے نزدیک بیٹھے تھے۔ سردی کا موسم تھا، ان کے دونوں بیٹے کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ اماں شادہ جلتے ہوئے انگاروں پر نظر جمائے نہ جانے کیا سوچ رہی تھیں۔ وہ بہت اداس اور کھوئی کھوئی سی رہنے لگی تھیں۔ بحیثیت ایک پولیس افسر میرا تجربہ یہ کہتا تھا کہ اپنی بہو کی موت میں اماں شادہ کا کسی طور پر ہاتھ ضرور ہے، لیکن میرا دل اس بات کو ماننے سے انکاری تھا۔ میں نے یوں ہی کہہ دیا، آپ نے ایسا کیوں کیا اماں شادہ؟ میرے اس اچانک سوال پر اماں شادہ نے اپنا سر جھکا لیا، بالکل اس مجرم کے سے انداز میں جس کا راز کھل گیا ہو۔ کہنے لگیں، پتر، میرے دل پر بڑا بوجھ ہے۔ انہوں نے گہری سانس لی اور پھر بات شروع کی۔ میرے منیب کا گھر اجڑ گیا اور وہ بھی اس کی ماں کے ہاتھوں سے، لیکن میں کیا کرتی پتر، میں بہت مجبور تھی۔ اس کے سوا میرے پاس اور کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ آپ کھل کر مجھے بتائیں اماں شادہ، کیا ہوا تھا؟ میں نے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ان کو تسلی دی۔ کہنے لگیں، منیب کے باہر جانے کے بعد سب کچھ عرصے تک تو ٹھیک ہی رہا۔ سال تک تو حالات بہت اچھے ہو گئے، لیکن پھر جمیلہ کے رنگ بدلنے شروع ہو گئے۔ جب بھوکا رجتا ہے نا پتر تو وہ ایسی ہی حرکتیں کرتا ہے۔ اس بد نصیب سے بھی اپنا بخت نہیں سنبھالا گیا۔ اب وہ بہت ہار سنگھار کرنے لگی تھی، حالانکہ میں نے اسے منع بھی کیا تھا کہ گاؤں دیہات کا ماحول ہے، تیرا گھر والا یہاں موجود نہیں، یہ سب نہ کیا کر۔ پھر انہی دنوں منیب گھر آ گیا اور کچھ مہینوں کی چھٹی گزارنے کے بعد واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے وہی رنگ ڈھنگ اپنانے شروع کر دیے، بن سور کر محلے میں نکل جاتی۔ آخر میں نے اس کے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی۔
جب اس نے احتجاج کیا تو میں نے اس کے تینوں بھائیوں کو بلا کر اس کی ساری باتیں بتائیں۔ انہوں نے بھی اس معاملے میں میرا ہی ساتھ دیا۔ یوں جمیلہ کا وقت بے وقت وجہ بے وجہ گھر سے نکلنا بند ہو گیا۔ کچھ دن تک تو وہ منہ پھلائے رہی، پھر گھر کے کام کاج کرنے لگی۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ اس نے اپنے دیور مجیب سے بہت ہنسی مذاق کرنا شروع کر دیا ہے، ہر وقت اس کے آس پاس ہی رہتی۔ وہ پہلے تو اتنا فری نہ ہوا، لیکن مرد تھا، آہستہ آہستہ وہ بھی بے تکلف ہونے لگا۔ اس نئی مصیبت سے میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ جب جمیلہ کو سمجھایا تو وہ بے حیا اور ڈھٹائی سے کہنے لگی، اماں ایک ہی تو شکل و صورت اور قد کاٹ کے ہیں دونوں بھائی، سچ پوچھو تو مجھے مجیب میں منیب ہی نظر آتا ہے۔ میرا تو اس کی یہ بات سن کر سر چکرانے لگا۔ مجھے اس ڈائن سے شدید نفرت محسوس ہوئی جس کی خواہشات اور فرمائشیں پوری کرنے کے لیے میرا بیٹا پردیس میں دھکے کھا رہا تھا۔ مجیب کو میں نے سمجھایا کہ اپنی بھابھی جمیلہ سے دور رہے۔ کچھ دن تک تو اس نے میری ہدایت پر عمل کیا، لیکن پھر جمیلہ اس کو اپنے دام میں پھنسانے لگی۔ میں نے منیب کو خط لکھا، اسے کچھ بتایا تو نہیں، بس یہی کہا کہ میرا گھر میں تیرے بغیر دل نہیں لگتا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر آ جا، ویسے بھی تیری جوان بیوی تیری راہ دیکھتی ہے۔ اس نے جواب میں لکھا کہ اماں جب میرے پاس بڑے کاروبار کے پیسے ہوں گے تو آ جاؤں گا، کیونکہ مجھے جمیلہ یہی کہتی ہے کہ ابھی گھر واپس نہ آنا اور پیسے جمع کر، اس لیے میں نہیں آ سکتا۔ بات ایسی تھی کہ گھر سے باہر بھی نہیں نکالی جا سکتی تھی۔ پھر ایک رات میں نے جمیلہ کو مجیب کے کمرے سے نکلتے دیکھا۔ بس پتر، پھر میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا کہ جمیلہ کو ہی راستے سے ہٹا دینا چاہیے، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے کی بانسری۔ بس یہی سوچ کر میں نے اس کو دودھ میں زہر دے دیا تھا، ورنہ میرے دونوں بیٹے دنیا سے جاتے۔ یہ کیا بات کی اماں شادہ، تیرے دونوں بیٹے دنیا سے کیسے چلے جاتے؟ ہاں میرا پتر، دونوں بیٹے دنیا سے جاتے۔ جب منیب کو پتہ چلتا کہ میری بیوی اور بھائی کا عشق چل رہا ہے تو اس نے ان دونوں میں سے ایک یا دونوں کو قتل کر دینا تھا، کیونکہ یہ بات چھپ نہیں سکتی تھی۔ اس لیے اس بات کے پتہ چلتے ہی نہ جانے منیب کیا اقدام اٹھاتا، اور یوں پھر اس جمیلہ کی وجہ سے میرا ایک بیٹا قبر میں اور دوسرا بیٹا جیل میں جاتا، جہاں اس کو پھانسی یا عمر قید کی سزا ہو جاتی۔ یوں میں اپنے دونوں بیٹوں سے محروم ہو جاتی۔ وہ بات ختم کر کے لمبی لمبی سانسیں لینے لگیں، جیسے میلوں کا سفر طے کر کے آئی ہوں۔ لیکن پتر، میں نے تو کبھی چڑی کا بچہ بھی نہیں مارا تھا، اور اب اتنا بڑا گناہ میرے ہاتھوں ہو گیا، لگتا ہے اس بوجھ کو لے کر میں زیادہ عرصہ جی نہیں پاؤں گی۔ انہوں نے تھک کر دیوار سے ٹیک لگا لی، اور واقعی اس واقعے کے کچھ عرصے بعد اماں شادہ نے ایک اچھا گھرانہ دیکھ کر اس گھر کی دونوں لڑکیوں سے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی کر دی، اور شادی کے کچھ دنوں بعد ہارٹ اٹیک ہونے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئیں۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ مجھے آج بھی جب اماں شادہ کا خیال آتا ہے تو سوچتا ہوں کہ حالات انسان کو کبھی کبھی کتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی ماں کو حالات کے ہاتھوں مجبور نہ کرے، کیونکہ ماں ایک ایسی ہستی ہے جو اپنی اولاد کو بچانے یا اس کی حفاظت کے لیے کسی بھی طرح کا قدم اٹھا سکتی ہے۔